बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से टेलीविज़न प्रोग्रामों के नए सिलसिले ताल्लुमुल अरबिया के साथ डॉक्टर शहनाज ज़हीर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम अद-दर्सुस्सानी की तरफ आते हैं। आइए अरबी सीखते हैं। इस दर्स में हम आपको कुछ आसान अरबी के कलिमात सिखाएंगे। इसलिए हम पहले शुरू करते हैं कि किसी भी सहहरफी फ़ेल का जो एक प्रोसीजर है अरबी ज़बान में, मादा जिसे कहते हैं, उस पे हम बात करेंगे और उससे फिर मुश्तक़ात कैसे बनाए जाते हैं इस पे हम बात करेंगे। आइए हम देखते हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी कलिमा हम ले रहे हैं, यहाँ पर मुअल्लिम जैसे है, ठीक है, मुअल्लिम। मुअल्लिम एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये इल्म से निकला है, इल्म। इस वक्त इल्म हमारे पास वो सहहरफी मादा है जिससे हमने मुअल्लिम का कलिमा बना लिया है, इल्म। और अगर हम फ़ेल माज़ी मारूफ़ का वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा ले लें, अलमा, सहहरफी मादा। तो अलमा जो है सहहरफी मादा है जिससे हमने मुअल्लिम का कलिमा बना लिया है। और अब हम आपको बताते हैं कि कैसे हम बहुत सारे कलिमात बना लेंगे। इसको कहते हैं मुश्तक़ात का अमल। मुअल्लिम बन सकता है इससे, और तालीम बन सकता है, तालीम, मुअल्लिम, तालीम, उलूम, और इल्म, उलूम, तालीम, तालीम, मुअल्लिमा, आलिम, आलिमा, तालीमात भी इसी से है, तालीमात। इस तरह बहुत सारे कलिमात बन सकते हैं। अब आप देख लें कि बुनियाद ये थी कि सिर्फ हमारे पास 3 हरूफ थे, ऐन, लाम और मीम, यानी सहहरफी मादा था। 3 हरूफ पे मुश्तमिल एक मादा था हमारे पास, अलमा। और इल्म इससे बन गया, मुअल्लिम बन गया, तालीम, उलूम, मुअल्लिमीन, मुअल्लिमात, मुअल्लिमून, ये तमाम जो है ना, मुअल्लिमून, मुतअल्लिम, मुतअल्लिम कहते हैं तालिब इल्म को, और मुतअल्लिमा। कल हमने मुअन्नस बनाने का तरीका सीखा था कि कोई भी मुज़क्कर इस्म ले लें, उसके आगे आप गोल ते लगा दें। गोल ते लगाने से वो मुअन्नस बन जाएगा, ये गोल ते,
جیسے عالمہ میں، معلمہ میں، متعلمہ میں، یہ دیکھیں اس طرح۔ تو یہ تو علم سے ہم نے کچھ مشتقات بنانے سیکھے ہیں۔ اب ہم اس طرح کی چند اور مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ ان کو اپنی کاپی پہ نوٹ کرتے رہیے تاکہ بعد میں جب آپ کوئی بھی عربی زبان کی عبارت یا قرآن مجید کا آپ بغور مطالعہ کریں تو اس میں سے ایسے کلمات آپ کو بہت سارے مل جائیں گے اور آپ بذات خود مشتقات جو ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارا درس ہے مشتقات پہ مشتمل، خود بخود آپ جو ہے مشتقات نکال لیں گے کسی بھی سہ حرفی مادے سے، اور آپ کے پاس بہت سارے مترادف کلمات ہو جائیں گے، کیونکہ سب سے پہلے ہم نے ذخیرۃ الکلمات کو جمع کرنا ہے، یعنی بہت سارے ہمارے پاس اسماء ہو جائیں گے، افعال ہو جائیں گے، حروف، کلمات، بہت سارا ہمارے پاس ذخیرہ الفاظ ہو جائے گا، پھر ہم ان سے جملے بنانے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے۔ ابھی ہم نے صرف علم سے کچھ مشتقات بنائے ہیں، اب میں چند اور مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے لفظ علم جو ایک سہ حرفی مادہ ہے اس سے بنائے گئے مشتقات کا عمل آپ نے سیکھ لیا ہوگا۔ آئیے اب ہم ایک اور لفظ لیتے ہیں، وہ ہے کتاب۔ سب سے پہلے ہم اس کا سہ حرفی مادہ لیں گے جو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوتا ہے فعل ماضی کا، وہ ہے کتبہ۔ کتبہ۔ اب ہم نے بنانے ہیں بہت سارے مشتقات جتنے بھی ہمیں یاد آ سکیں۔ اب جیسے کتبہ سے ہم بنا رہے ہیں نا، کتاب اس سے نکلا ہے، اور کتب۔ اب کتبہ اور کتب میں یہ فرق ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تشکیل اس کی مختلف ہے، یعنی اس پہ جو زیر زبر پیش لگی ہوئی ہے وہ مختلف ہے۔ کتاب کی جمع ہے کتب، کتبن، اور مکتب، ٹھیک ہے نا، مکتب، مکاتب، مکتبہ، مکتبہ، اور کتاب، مکتب، مکاتب، کتیب، ایک چھوٹی سی کتاب کو کہتے ہیں، اور کتیبہ بھی ہے مؤنث، کتابچے کو کہتے ہیں کتیبہ، مکتبہ، مکاتب۔ اور جتنے بھی یہ گردان میں 14 صیغے استعمال ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں کتبہ سے ہم بنا سکتے ہیں۔ کتاب سے ہم نے یہ مشتقات بنانے سیکھے ہیں، آج ہم مشتقات کا عمل سیکھ رہے ہیں۔ مشتقات جیسے کہ کلمہ ہے شق سے نکلا ہے، خود آپ دیکھیں نا، شق سے، یعنی شین، قاف، قاف، یہ سہ حرفی مادہ ہے مشتقات کا۔ اس کا مطلب ہے نصف ہو جانا۔ شق القمر، آپ نے یہ معجزہ جو ہے اس کے بارے میں سنا ہوگا، شق القمر یعنی نصف ہو جانا۔ شقیق اس سے نکلا ہے، شقیق کہتے ہیں سگا بھائی، کیونکہ وہ وراثت میں آپ کا نصف حصے دار ہوتا ہے، اس لیے اس کو ادا بھی کہتے ہیں۔ شقیق یعنی ادا، یعنی آپ کا بھائی جو آپ کی وراثت میں آدھا یعنی نصف حصے دار ہے، اس سے شقیقہ، بہن، سگی بہن۔ ویسے تو اخ کہتے ہیں بھائی کو، یعنی کوئی بھی، اور اخت کہتے ہیں بہن کو، لیکن جو وراثت میں نصف ہو تو یہ شق سے نکلا ہے۔ شق عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی نصف ہو جانا، شق القمر جیسے، یا روٹی کے جب 2 ٹکڑے ہو جائیں اس کو بھی شق ہونا کہتے ہیں۔ اور مشتقات کا مطلب ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا کسی چیز کے، اور جو ٹکڑا بھی آپ اس میں سے بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس سہ حرفی مادے سے جتنے بھی ٹکڑے نکلے ہیں وہ سارے کے سارے بامعنی کلمات ہیں، بامعنی الفاظ اس وقت آپ کے سامنے ہیں، اور یہ اتنے زیادہ ہیں
کہ اگر آپ کوئی جریدہ دیکھیں، اخبار دیکھیں یا کوئی کتاب دیکھیں، کوئی مضمون دیکھیں، کوئی عبارت دیکھیں یا قرآن مجید کو آپ لیں اور اس میں سے آپ کتبہ کا مادہ لے کر اس کے مشتقات نکالنے کا عمل شروع کریں اور ایک فہرست بناتے رہیں تو آپ کے پاس بہت سارے کلمات جمع ہو جائیں گے۔ تو یہ ہم نے کتاب سے بنانا سیکھا تھا، پہلے ہم نے علم سے سیکھا تھا۔ اب ایک اور مثال میں پیش کرنا چاہوں گی۔ اب دیکھیں الدرس الثانی، تو درس ہم لے رہے ہیں۔ درس کا مطلب ہے سبق۔ سہ حرفی مادہ یعنی 3 جس میں دال، ر، سین 3 حروف ہوں۔ درس، اس سے ہم بناتے ہیں مشتقات۔ سب سے پہلے تو دارس بنے گا، ٹھیک ہے۔ دارس کہتے ہیں طالب علم کو، جیسے طالب ہے اس طرح دارس ہے۔ مدرس، مدرس کہتے ہیں معلم کو کہ جو آپ کو سبق دیتا ہے۔ اور جتنے بھی یہ صیغے ہیں ہمارے، صیغے ابھی ہم نے سیکھے تھے، گردان ہوتی ہے عربی زبان میں کہ جس میں غائب شخص کے بارے میں ہم کون سا فعل کا جو ہے وہ صیغہ استعمال کرتے ہیں، اور واحد کے لیے کون سا کرتے ہیں، تثنیہ کے لیے کون سا کرتے ہیں، اور جمع کے لیے کون سا۔ پھر مخاطب کے لیے ہم جو ہے بالترتیب کون سے صیغے استعمال کرتے ہیں۔ پھر مؤنث اگر ہو ہمارا غائب کوئی لڑکی جیسے ہے کہ وہ لڑکی، تو اس کے لیے ہم جو صیغہ استعمال کریں گے، جیسے آپ مثالیں دیکھیں، درسا، درسا، اس ایک طالب علم نے پڑھا، ان 2 طالب علموں نے پڑھا، اور درسو، اس ایک لڑکی نے پڑھا، ان 2 لڑکیوں نے پڑھا، اور درسنا، ان تمام لیڈیز نے، خواتین نے یا لڑکیوں نے پڑھا۔ تاء مفتوحہ بھی جو ہے وہ زیادہ تر مؤنث پر دلالت کرتی ہے۔ عربی زبان میں جہاں بھی تاء مفتوحہ آئے گی، مفتوح یعنی اس طرح سے لکھی گئی، یہ آپ کے سامنے مثال ہے، اس طرح سے، اور مربوط اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں علامتیں جو ہیں یہ مؤنث کی علامتیں ہیں، مؤنث۔ جبکہ مذکر میں آپ نے دیکھا کہ تا موجود نہیں ہے، اس طرح سے دارس بھی جو ہے، اور مدرس میں بھی تا موجود نہیں، یہ مذکر ہیں۔ یہ جو تا موجود ہے یہ مؤنث کی دلالت کرتی ہے، اسی طرح افعال میں جو ہے تا جو ہے یہ مؤنث کی دلالت کرتی ہے۔ اب ہم نے یہ لیا ہے طلب، ٹھیک ہے۔ اس سے ہم نے مشتقات بنانے ہیں، ہم کیسے بنائیں گے؟ اس طرح بنائیں گے کہ ایک تو 14 صیغے جو ہیں وہ تمام کے تمام مشتقات میں شامل ہیں، اور پھر ماضی سے مضارع بنانے کا طریقہ اور امر بنانے کا طریقہ یہ سب مشتقات میں شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد فاعل بنانے کا طریقہ، طلب سے دیکھیں نا، طالب، جس کو طلب ہو۔ پھر اس سے واحد سے جب آپ مذکر سے مؤنث بنائیں گے، طالبہ، ادھر سے آپ تثنیہ کریں گے، طالبان، ان سب میں دیکھیں طلب موجود ہے، طا، لام اور بے، یہ تینوں حروف جو ہیں وہ ان تمام مثالوں میں موجود ہیں۔ طالبتان، ادھر طلاب، اور ادھر طالبت، طالبہ، طالبات، یہ بھی طلبہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب بھی طلاب ہی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ مطلوب، اس میں بھی طلب موجود ہے اور بامعنی لفظ ہے، مطلوب ہے۔ اور متطلبات، زیادہ تر مشتقات میں ہم جو جن جن حروف کا اضافہ کرتے ہیں وہ یہ ہیں، یا، تا، الف، نون، میم، سین، واو۔ یہ آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس، یا، تا، الف، نون، میم، سین، واو۔ جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی
حرف جو ہے وہ یہاں استعمال ہوا ہے تو مشتقات بنے ہیں۔ طلبہ کا مادہ تو سب میں موجود ہے، لیکن یا تو کہیں الف ہے، کہیں سین ہے، کہیں واو ہے، کہیں میم ہے، لیکن نا مطلوب میں میم بھی ہے، واو بھی ہے، طالبتان میں تے بھی ہے، الف بھی ہے، نون بھی ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ مشتقات بنانے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے یہ پتہ ہو کہ یا، تا، الف، نون، میم، سین، واو اس میں موجود ہیں۔ اور مادہ جو ہے طلب، ایک تو ہوتا ہے کہ لغوی معنی یعنی لینگویج میں کسی بھی کلمہ کا کیا معنی ہے، اور ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی۔ اصطلاحی معنی اس کو کہتے ہیں کہ کسی علم میں کون سا لفظ جو ہے وہ اس کا کون سا معنی زیادہ مقبول عام ہے۔ اصطلاحی معنی، اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تشکیل، ٹھیک ہے نا، کل میں نے بتایا تھا تنوین، الدرس الاول میں نے بتایا تھا تنوین۔ تنوین میں نے اس طرح لکھا تھا، فمثلاً طالب، طالبن، دیکھیں نا، پھر میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے تنوین اس میں آئی ہے طالبن، اس میں تنوین آئی ہے یہ، تنوین یعنی دو پیش دو زبر اور دو زیر جب آتی ہیں نا عربی میں تو وہ نون کی سی آواز نکلتی ہے، اس میں نون کی آواز نکل رہی، طالبن، اس لیے اس کو کہتے ہیں تنوین، یعنی نون کی آواز آتی ہے، نون کی آواز کی وجہ سے ہم اس کو کہیں گے تنوین۔ طالبن، دیکھیں، طالبن اور طالبن، پیش ہو، زبر ہو یا زیر ہو تو یہ تھی تنوین۔ اب پیش جو ہم اردو میں کہتے ہیں، عربی میں اس کو کہتے ہیں ضمہ، ٹھیک ہے، پیش تو اردو میں کہتے ہیں، یہ جو علامت ہے نا پیش کی، سطر کے اوپر آتی ہے پیش کی علامت، عربی میں ہم اس کو کہتے ہیں ضمۃن۔ پھر اس کے بعد یہ جو زبر کی علامت ہے اور زیر کی علامت بھی ہے، اس کو کہتے ہیں فتحۃن، زبر جو ہے اس کو کہیں گے فتحۃن۔ فتحہ، اور یہ جو زیر ہے اس کو عربی میں کہیں گے کسرہ، کسرۃن، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اردو میں پیش کہتے ہیں، عربی میں ضمہ، اردو میں زبر کہتے ہیں اور عربی میں فتحہ، اردو میں زیر کہتے ہیں اور سطر کے نیچے آتا ہے، عربی میں اس کو کہتے ہیں کسرہ، ٹھیک ہے۔ اور جس پر یہ عمل آئے اس کلمے کو کہتے ہیں، جس لفظ پر یا جس حرف پر یہ عمل آئے تو وہ ہو جاتا ہے مضموم، یعنی دمے والا ہو جانا، اور مفتوح یعنی فتحہ والا ہو جانا، اور مکسور یعنی کسرہ والا ہو جانا۔ تو یہ عربی زبان کی اصطلاحات ہیں، بنیادی اصطلاحات۔ تشکیل کے ضمن میں، تشکیل کہتے ہیں کوئی سی شکل دے دینا، تشکیل کی بنیادی اصطلاحات درج ذیل ہیں۔ ضمہ جو ہے وہ پیش کو کہتے ہیں، فتحہ زبر کو کہتے ہیں، کسرہ زیر کو کہتے ہیں، اور جس لفظ پر آئے وہ مضموم ہو جاتا ہے ضمہ والا،
اور فتح والا مفتوح ہو جاتا ہے اور کسرہ والا مکسور ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھ لی کہ تشکیل کیسے عربی زبان میں کی جاتی ہے اور اس کو کون سی اصطلاح ہم کون سی اصطلاح استعمال کرتے ہیں عربی زبان میں، اور یہ آپ کو سیکھنا بہت ضروری تھا، کیونکہ جب بھی میں استعمال کروں گی کہ دمہ آ گیا ہے، فتح آ گیا ہے یا کسرہ آ گیا ہے، تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ پیش ہے، زبر ہے یا زیر۔ اور جب یہ ڈبل ہو جائیں، جیسے کہ ابھی ہم نے سیکھا تھا، ڈبل ہو جائیں تو پھر تنوین بن جاتی ہے، کیونکہ یہ نون کی آواز دیتے ہیں، تنوین نون کی آواز دے دینا، ڈبل ہو جاتے ہیں۔ اور پیش اور زبر جو ہیں وہ سطر کے اوپر آتے ہیں، یہ لکیر ڈلی ہوئی ہے نا سطر، جبکہ زیر یعنی کسرہ سطر کے نیچے آتا ہے۔ یہ تھی وہ چند معلومات جو آپ کو بتانا انتہائی ضروری تھا، کیونکہ حروف تہجی تو عربی میں اور اردو میں تقریباً ایک ہی ہیں، بلکہ اردو میں کچھ زیادہ ہیں، فارسی سے بھی آئے ہوئے ہیں، ہندی سے بھی آئے ہوئے ہیں اور سنسکرت سے بھی، لیکن عربی کے تمام موجود ہیں، بعینہ ہی موجود ہیں، اس میں 28 حروف تہجی۔ تو وہ تو آپ پہلے سے ان سے جو ہیں وہ آپ کو علم ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن یہ اصطلاحات آپ نے جاننی تھی۔ اور دوسرا کہ عربی زبان میں جو بھی لفظ جو ہے وہ کہیں الٹ کر دیا جائے، پلٹ کر دیا جائے، یا اس کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، یا اس میں یا تا الف نون میم سین واو، یا تا الف نون میم سین اور واو، جب آپ یہ لگائیں گے یا اس میں پایا جائے گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ مشتقات ہیں اور اس کا سہ حرفی مادہ کون سا ہے۔ اور ہم نے آج آپ کو بہت تفصیل سے چند مثالیں آپ کو بتائی ہیں کہ سہ حرفی مادے سے مشتقات کس طرح بنایا جاتا ہے۔ اور امید ہے آج کا درس آپ کو بہت اچھی طرح ذہن نشین۔ عزیز طلباء و طالبات اور محترم ناظرین، ہمیں امید ہے کہ الدرس الثانی اور اس میں جو عربی کا سکھانے کا مواد پیش کیا گیا وہ آپ کو بہت اچھی طرح سے ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ آج ہم نے مشتقات سیکھے ہیں اور ہم نے سہ حرفی مادے سے مشتقات بنانے کا عمل یا کسی بھی عربی عبارت سے مشتقات نکالنے کا عمل اور اس کے سہ حرفی مادے کو معلوم کرنے کا عمل سیکھا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے چند بنیادی اصطلاحات آپ کو بتائی ہیں تشکیل کے بارے میں، کہ پیش کو کیا کہتے ہیں عربی میں، اور زیر کو کیا کہتے ہیں، زبر کو کیا کہتے ہیں۔ اس سے آپ کو سبق سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور جہاں بھی یہ اصطلاح استعمال کی جائے گی تو آپ کو فیملیئر محسوس ہوگی، کوئی اجنبی محسوس نہیں ہوگی۔ یہاں عربی زبان سکھانا ہمیں مقصود ہے، اس لیے عربی زبان کو ہم کہیں گے کہ اللغۃ المطلوبہ، یعنی یہ ہمارا ہدف ہے، ہمارا ٹارگٹ ہے۔ ہم نے عربی زبان سیکھنی ہے، اور اس کو جس طرح بھی جتنے آسان پیرائے میں سکھا دیا جائے یا سیکھ لیا جائے تو یقیناً ہمارے لیے باعث سعادت ہوگا۔ ہم مسلمان ہیں اور عربی زبان قرآن مجید کی زبان ہے، احادیث مبارکہ کی زبان ہے۔ امید ہے عربی زبان سیکھنے میں تعلم العربیہ کے تحت آپ کی دلچسپی اسی طرح برقرار رہے گی۔ اب اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش ہوں گے ڈاکٹر شہناز ظہیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔